اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنت اللہ کا ظہور۔ غزوہ بدر میں مٹھی بھر مسلمانوں کے ہاتھوں قریش کی شرمناک ہزیمت اور ان کے 70 سربراہ آوردہ لوگوں کا کھیت رہنا، اصل میں یہ عذاب الہی تھا۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ رہی ہے کہ جب وہ کسی قوم یا ملک کی طرف کسی رسول کو بھیجتا اور وہ قوم انکار پر اس درجہ اڑ جاتی تھی کہ رسول کی جان لینے کے در پہ ہو جائے، یہاں تک کہ رسول کو وہاں سے ہجرت کرنی پڑے، تو رسول اور ان کے ساتھیوں کی ہجرت کے بعد اس قوم پر عذاب کا آنا لازم ہوتا تھا۔ رسول اور ان کے اصحاب کو بچا لیا جاتا تھا اور پوری قوم ہلاک کر دی جاتی تھی۔ البتہ عذاب الہی کی صورتیں اور نوعیتیں مختلف رہی ہیں۔ ایسا بھی ہوا کہ پوری قوم کو ایک عظیم طوفان باد و بارہ کے ذریعے غرق کر دیا گیا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ معاملہ ہوا، اور کہیں ایسا ہوا کہ پوری کی پوری قوم کو ان کی بستیوں کے اندر ہی ختم کر دیا گیا، جیسے قوم لوط، قوم عاد اور قوم سمود کی بستیاں۔ تدمر کل شیء بامر ربها فاصبحوا لا یری الا مساکنهم، سورۃ احقاف۔ کہیں ایسا ہوا کہ اہل تمرد کو زمین میں دھنسا دیا گیا، جیسے قارون کے ساتھ معاملہ ہوا، اور کہیں ایسا بھی ہوا کہ کفار و مکذبین کے سربراہ وردہ اور چیدہ لوگوں کو ان کی بستیوں سے باہر نکالا گیا اور ان کو عذاب الہی سے ملیا میٹ کر دیا، جیسے آل فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں نکالا گیا اور ان کو سمندر میں غرق کر دیا گیا۔ سورۃ العنکبوت میں ان چاروں انواع کے عذاب کا ذکر بائے الفاظ فرمایا گیا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، سورۃ عنکبوت۔ آخر کار ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑا، پھر ان میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی، اور کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا، اور کسی کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا اور کسی کو غرق کر دیا۔ آل فرعون کے ساتھ جو معاملہ ہوا، اس سے ملتا جلتا معاملہ قریش مکہ کے ساتھ کیا گیا۔ یہاں اسی سنت اللہ کا ظہور ہمیں صرف اس فرق کے ساتھ ملتا ہے کہ آل فرعون کو تو سمندر میں غرق کر دیا گیا، لیکن قریش کے جو نامی غرامی سردار بنی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچاتے رہے تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کے پیاسے تھے، جو توحید کی انقلابی دعوت کے شدید مخالف تھے، ان سب کو میدان بدر میں کھینچ لایا گیا اور انہیں اہل ایمان کے ہاتھوں قتل۔ اس سنت اللہ کی جانب اشارہ سورۃ الانفال کی آیت 17 کے آغاز میں ہے کہ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، اے مسلمانوں، تم نے ان مشرکین مکہ کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا ہے۔ ابو لہب میدان میں نہیں آیا تھا، لیکن عذاب الہی سے وہ بھی نہ بچ سکا، چنانچہ غزوہ بدر کے کچھ ہی دنوں بعد وہ مکہ کے اندر ہی پلیگ جیسی کسی بیماری میں مبتلا ہو کر نہایت عبرتناک موت سے دوچار ہوا۔ اس کا تمام جسم سڑ گیا تھا اور اس میں شدید تعفن پیدا ہو گیا تھا، چنانچہ اس کے اپنے قریبی رشتہ داروں نے بھی اس کو ہاتھ نہیں لگایا، بلکہ اس کی نعش کو لڑکیوں ایک گڑھے میں دفن کر دیا۔ پس دراصل غزوہ بدر میں صنادید مشرکین کی ہلاکت اس سنت اللہ کے مطابق دنیاوی عذاب الہی تھا، جو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی تکذیب اور ان کو دیس سے نکلنے پر مجبور کرنے والے کفار و مکذبین کے لیے طے کر رکھا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے 13 حضرات نے میدان بدر میں جام شہادت نوش فرمایا، اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زخمی تھے، واپسی کے سفر میں اثناء راہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اسی طرح گویا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف سے 14 افراد نے اپنے رب کے حضور جان کا نذرانہ پیش کر دیا، جبکہ کفار و مشرکین کے 70 صنادید خاک و خون میں مبتلا ہو کر حصل جہنم ہوئے۔ مزید یہ کہ 70 مشرکین کو اہل ایمان نے قید کر لیا۔ غزوہ بدر کے اثرات۔
غزوہ بدر کے نتیجے میں پورے عرب میں خاص طور پر بدر کے قریب کے علاقہ پر اہل ایمان کی دھاک بیٹھ گئی، اور اس طرح اس غزوہ میں فتح و کامرانی کی بدولت دعوت توحید اور اسلامی تحریک کی انقلابی جدوجہد کی بڑی تقویت حاصل ہوئی۔ پورے عرب میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ قریش کا کیل کانٹے سے لیس 1000 کا لشکر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 313 قریباً نہتے اور بے سر و سامان ساتھیوں سے شکست کھا گیا۔ یہ نفوس قدسی جنگ کے ارادے سے تو نکلے ہی نہیں تھے، یہ تو اولاً صرف ابو سفیان کے قافلہ کا راستہ روکنے کے لیے نکلے تھے۔ مدینہ سے روانگی کے وقت ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ 1000 کے مسلح لشکر سے بڑھ بھیڑ ہو جائے گی۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جناب محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ کے صاحبزادے شیخ عبداللہ کی تالیف مختصر سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ واقعہ بڑی تفصیل سے بیان ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ سے روانگی کے وقت صرف اس قافلہ پر یورش کا ارادہ ظاہر فرمایا تھا جو مال تجارت لے کر شام سے واپس آ رہا تھا، لہٰذا کوئی نفیر عام نہیں تھی، کوئی اعلان جنگ نہیں تھا۔ قافلہ کے ساتھ محافظوں کی تعداد کا اندازہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے تھے۔ یہ تو مدینہ سے باہر نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ قافلہ پر مسلمانوں کے یورش کے ارادہ کی خبر قریش کو مل چکی ہے اور قریش کا کیل کانٹے سے لیس 1000 کا لشکر مدینہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ خبر ملنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ فرمایا کہ قافلہ کی طرف چلے یا لشکر کی طرف۔ اس موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے جن حضرات نے قافلہ کی طرف چلنے کا مشورہ دیا تھا تو اصل میں ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم جنگ کے لیے تو تیار ہو کر نکلے ہی نہیں، نہ ہم نے اس اعتبار سے اپنی نفری بنائی ہے اور نہ ہی اس کے لیے ساز و سامان ساتھ لیا ہے۔ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ غزوہ ذوالعشیرہ میں 150 مہاجرین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، جبکہ غزوہ بدر کے موقع پر صرف 63 یا 83 مہاجرین رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ گویا مہاجرین کی نفری بھی پوری نہیں تھی، لہٰذا یہ رائے نہ تو بزدلی کی بنیاد پر تھی اور نہ منافقت کی بنیاد پر، بلکہ جو بھی احوال و اسباب تھے ان کی بنیاد پر صحیح تھی کہ ہم اس ارادہ سے نہیں نکلے، لہٰذا قافلہ کی طرف چلنا بہتر اور مناسب ہوگا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منشا کچھ اور تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی مشیت کو مطابق چاہتے تھے کہ فیصلہ ہو جائے۔ لِیَہْلِکَ مَنْ هَلَکَ عَنْ بَیِّنَۃٍ وَیَحْیَیَ مَنْ حَیَّ عَنْ بَیِّنَۃٍ، کہ جو مرے وہ دلیل کے ساتھ مرے اور جو جیے وہ دلیل کے ساتھ جیے۔ اب عالم عرب میں جب یہ خبر پہنچی کہ قریش کی 1000 کی جمعیت 313 مسلمانوں سے شکست کھا گئی، وہ غزوہ بدر کے میدان میں ان کے 70 بڑے بڑے سورما کھیت رہے، تو عالم عرب میں مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی۔ غزوہ بدر میں سرداران قریش کے جسم اس طرح کٹ کر گرے ہوئے تھے جس طرح سورۃ الحاقہ میں قوم عاد کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ۔ سورۃ حاقہ۔ یعنی مشرکین مکہ میدان بدر میں ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے۔ ابو جہل میں ابھی جان باقی تھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاس آ کر ان کی گردن پر اپنا پاؤں مبارک رکھا اور فرمایا، ھذا فرعون ھذہ الامہ، یہ شخص اس امت کا فرعون ہے۔ بس اس فتح سے اہل ایمان کو بڑی تقویت حاصل ہوئی، ایک طرف ان کا حوصلہ بہت بلند ہوا تو دوسری طرف تمام عرب پر مسلمانوں کی ہیبت اور رعب پڑ گیا۔ لہٰذا غزوہ بدر کے بعد مسلمانوں کے 13 ماہ شادمانی اور مسرت کے گزرے اور اس دوران اسلام کی دعوت کے اثرات میں مسرت پیدا ہوئی، لیکن اس کا نتیجہ یہ بھی نکلا کہ اب کچھ کچے اور ضعف ارادہ کے حامل لوگ بھی آ کر مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو گئے۔
اس سے پہلے تک تو معاملہ یہ تھا کہ جو آتا تھا وہ پوری طرح سوچ سمجھ کر آتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ دعوت اسلام قبول کرنے سے اس پر کیا ذمہ داریاں عائد ہو جائیں گی اور اسے کن کن خطرات سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اسے ہر لمحہ جان ہتھیلی پر رکھنی ہوگی۔ اس راہ میں مشکلات کے پہاڑ آئیں گے، مصائب و شدائد سے سابقہ پیش آئے گا، لیکن بدر کی فتح سے جب صورتحال بدل گئی تو کچھ کچے اور ناپختہ لوگ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ غزوہ احد۔ غزوہ بدر رمضان المبارک 2 ہجری میں وقوع پذیر ہوا تھا۔ 13 ماہ بعد شوال 3 ہجری میں مشرکین مکہ کے ایک لشکر جرار نے مدینہ پر چڑھائی کر دی جو جوش انتقام سے بھرا ہوا تھا۔ اس وقت ان کے سینوں میں انتقام کی جو آگ بھڑک رہی تھی اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ جن حضرات کو قبائلی زندگی کا کچھ تجربہ ہے اور جنہیں عرب کے انتقامی جذبات و احساسات سے کچھ واقفیت ہو اور جنہوں نے ان کی اس دور کی شاعری اور خطبات پڑھے ہوں، وہ کچھ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت ان کی زندگی کس طرح اجیرن ہو گئی تھی۔ مکہ والوں نے غزوہ بدر کے بعد ایک دن بھی چین اور آرام سے نہیں گزارا۔ انتقامی جذبات لاوے کی طرح ہر دل میں کھول رہے تھے۔ ابو سفیان سے قسم کھائی تھی کہ جب تک مقتولین بدر کا انتقام نہیں لے لیا جائے گا، نہ خوشبو لگاؤں گا، نہ چارپائی پر سوؤں گا۔ اسی طرح اس 1 سال کے دوران ہندا کا جو حال رہا ہے وہ بھی ناقابل تصور ہے، جس کا باپ مارا گیا، چچا مارا گیا، بھائی مقتول ہوا۔ یہ ہندا ابو سفیان کی بیوی، عتبہ کی بیٹی اور حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سابقون الاولون میں سے ہیں کی بہن ہے۔ ہندا بھی فتح مکہ کے موقع پر ایمان لے آئی تھی اور مومنہ صادقہ ثابت ہوئی۔ قریش کی پیش قدمی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشاورت۔ بہرحال اب جو لشکر مدینہ پر چڑھ دوڑا تھا وہ 3000 جنگجوؤں پر مشتمل تھا۔ قریش اپنی اور اپنے حلیفوں کی جو ممکنہ قوت اور طاقت جمع کر کے لا سکتے تھے وہ لے کر مدینہ میں میدان میں آ گئی، اور اس موقع پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ایک مشاورت منعقد فرمائی کہ اس موقع پر کیا حکمت عملی اختیار کی جائے گی، جبکہ 3000 کا لشکر مدینہ پر چڑھائی کرنے آ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی رائے تھی کہ مدینہ میں محصور ہو کر مقابلہ کیا جائے۔ عجیب اتفاق ہے کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کی رائے بھی یہی تھی۔ آخر جھوٹا انسان ہر موقع پر تو جھوٹ نہیں بولتا، کبھی وہ سچ بھی بولتا ہے۔ عبداللہ بن ابی مدینہ کا رہنے والا تھا، لہٰذا وہ اپنے حالات کو اچھی طرح جانتا تھا کہ اس طرح کی صورتحال میں مدینہ والے محصور ہو کر مدافعت کیا کرتے تھے تاکہ مرد گلیوں میں دو بدو لڑیں اور عورتیں اوپر سے دشمن پر پتھراؤ کریں۔ اس طرح گویا کہ ان کی دوہری طاقت روب کار آ جاتی تھی۔ چنانچہ انہی مصلحتوں کے پیش نظر عبداللہ بن ابی کی رائے بھی یہ تھی کہ ہمیں کھلے میدان میں جنگ کرنے کی بجائے محصور ہو کر اپنی مدافعت کرنی چاہیے۔ بعض قرائن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رجحان بھی یہی تھا، لیکن ایک تو اکابر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے بعض حضرات کھلے میدان میں جنگ کرنے کے حامی تھے، جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام شامل ہے۔ اب یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے تھا کہ اسی جبل عہد کے دامن میں ان کی شہادت ہونی ہے، لہٰذا ان کی طرف سے خصوصی جوش و خروش کا مظاہرہ ہو رہا تھا کہ ہمیں محصور ہو کر نہیں بلکہ مردانہ وار دو بدو جنگ کرنی چاہیے، ہمیں تو شہادت درکار ہے۔ دوسرے یہ کہ نوجوانوں کی طرف سے بھی یہی مطالبہ تھا، خاص طور پر ان حضرات کی طرف سے جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، کیونکہ غزوہ بدر کے موقع پر نفیر عام تو تھی ہی نہیں۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چند صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو نکلے تھے وہ جنگ کے ارادے سے تو نکلے ہی نہیں تھے، تو اندازہ کیجئے کہ جو لوگ اس غزوہ میں شریک ہونے سے رہ گئے تھے ان کے سینوں میں کتنی حسرت ہوگی کہ وہ کتنی بڑی سعادت سے محروم رہ گئے۔
لہٰذا ان کا جوش و خروش بھی دیدنی تھا کہ کھلے میدان میں جا کر جنگ کرنی چاہیے۔ پھر اس 13 ماہ کے عرصہ میں جو لوگ ایمان لائے تھے ان کے ذہنوں میں ہو سکتا ہے یہ بات ہو کہ جب 313 اہل ایمان نے بدر میں اتنی بڑی فتح حاصل کی ہے تو اللہ کی مدد آخر یہاں بھی تو ہمارے شامل حال ہوگی، لہٰذا فتح تو ہمیں ہونی ہی ہونی ہے۔ ہم اپنے دامن پر یہ داغ کیوں گوارا کریں کہ ہم نے مردوں کی طرح کھلے میدان میں جا کر جنگ نہیں کی؟ بس یہ مختلف اسباب تھے جن کی وجہ سے محسوس ہوا کہ زیادہ لوگوں کی خواہش ہے کہ کھلے میدان میں جنگ ہو۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رائے پر اصرار نہیں فرمایا اور اپنے ساتھیوں کی رائے کے مطابق فیصلہ فرما دیا کہ کھلے میدان ہی میں مقابلہ کیا جائے گا۔ اس طرح جماعتی زندگی کا ایک اہم اصول سامنے آ گیا، مشورہ اور اس کی اہمیت سامنے آ گئی۔ اگرچہ اسلامی نظم و جماعت میں فیصلہ کا آخری اختیار امیر کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ اکثریت کی رائے کا پابند نہیں ہوتا، بلکہ تدبیر کے معاملہ میں اپنے ساتھیوں کی دل جوئی کے لیے اور ان کے اندر ایک باہمی اعتماد کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے امیر کے لیے ضروری ہے کہ وہ بعض مواقع پر اپنے ساتھیوں کا احترام کرتے ہوئے ان کی رائے کے مطابق فیصلہ دے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے سامنے آتا ہے۔ البتہ یہ طرز عمل صرف تدبیر کے معاملہ میں اختیار کیا جائے گا۔ ظاہر بات ہے کہ نظم میں یعنی ایسے معاملے میں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا صریح حکم موجود ہو یہ طرز عمل ہرگز اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ تدبیر کے معاملہ میں بھی یہ بات ذہن نشین رکھنی ہوگی کہ گویا تدبیر ہماری ہے لیکن مالک کار تمام معاملات کا اختیار تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جو وہ چاہے گا نتیجہ اس کے مطابق ظاہر ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اکثریت کی رائے کا احترام کرتے ہوئے فیصلہ فرما دیا کہ کھلے میدان میں جنگ ہوگی۔ اس کے بعد غیر معمولی واقعہ یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہجرہ مبارک میں تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذرا زیب تن فرمائی ہوئی تھی۔ یہ ایک غیر معمولی بات تھی جس پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ماتھا ٹھنکا۔ قبل ازیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب بھی دیکھا تھا کہ ایک گائے ذبح ہوئی ہے، اور بھی چند باتیں خواب میں ایسی دیکھی تھیں جن کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندازہ تھا کہ میدان احد میں چند غیر معمولی اور ناخوشگوار واقعات ظہور پذیر ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذرا پہنے دیکھ کر لوگوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم اپنی رائے واپس لیتے ہیں، آپ اپنی رائے کے مطابق فیصلہ کیجیے اور انتظام فرمائیے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ فیصلہ برقرار رہے گا۔ نبی کو یہ زیبا نہیں ہے کہ ہتھیار باندھنے کے بعد بغیر جنگ کیے انہیں اتار دے۔ قریباً یہی بات سورہ آل عمران کی آیت 159 میں فرمائی گئی ہے، جو گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس طرز عمل کی توثیق میں نازل ہوئی۔ یہ بات متفق علیہ ہے کہ سورہ آل عمران کا بیشتر حصہ غزوہ احد کے بعد نازل ہوا ہے۔ محلولہ بالا آیت میں بالکل وہی نقشہ ہے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل فرمایا تھا، گویا جو کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ذاتی اجتہاد سے کیے، بعد میں اللہ کی طرف سے قرآن مجید میں ان کی توثیق آ گئی۔ وہ آیت مبارکہ یہ ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر بڑا فضل و کرم اور بڑی رحمت ہے کہ آپ اپنے ان ساتھیوں کے حق میں بڑے نرم ہیں جو ان کی دل جوئی فرماتے ہیں۔ اگر آپ کہیں سخت دل اور تندخو ہوتے تو یہ لوگ منتشر ہو گئے ہوتے، آپ کے پاس سے جھٹ گئے ہوتے۔ اقبال نے اس مضمون کو بڑی خوبصورتی سے ایک شعر میں سمو دیا ہے کہ کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی۔
یہ خوئے دل نوازی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تمام و کمال موجود تھی۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے اس اسلوب سے فرمائی، فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، بس آپ ان کی خطاؤں سے درگزر کیجئے، ان کے لیے استغفار بھی کرتے رہا کیجئے اور ان سے معاملات میں مشورہ بھی لیجئے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، بس جب آپ فیصلہ کر لیں تو پھر اللہ پر توکل کیجئے، یعنی پھر فیصلے کا بار بار بدلنا درست نہیں۔ آیت کا اختتام ہوتا ہے ان عظیم ترین الفاظ مبارکہ پر، ان اللہ یحب المتوکلین، بلا شبہ اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جن کو اللہ محبوب قرار دے ان سے خوش و بخت و خوش نصیب اور کون ہو سکتا ہے۔ احد کی جانب کوچ اور منافقین کا طرز عمل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1000 کی نفری لے کر مدینہ سے جبل احد کی جانب کوچ فرمایا، لیکن راستے ہی میں عبداللہ بن ابی 300 افراد کو یہ کہہ کر اپنے ساتھ واپس لے کر چلا گیا کہ جب ہمارے مشورے پر عمل نہیں ہوتا اور ہماری بات نہیں مانی جاتی تو ہم ساتھ کیوں دیں اور اپنی جان جوکھم میں کیوں ڈالیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ مدنی دور کے قریب 2.5 سال کے اندر جنگ کے قابل مسلمانوں کی کل نفری کا لگ بھگ 1/3 حصہ منافقین پر مشتمل ہو چکا تھا۔ معاملہ کی نزاکت کا اندازہ کیجئے کہ جو 300 واپس چلے گئے ان کے منافق ہونے میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ یہ جو 700 افراد باقی رہ گئے تھے ان میں کمزور اور ضعیف ایمان والے بھی تھے، چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ دامن احد میں پہنچ کر مدینہ کے 2 خاندانوں کے افراد نے کم ہمتی کے باعث واپس لوٹنا چاہا۔ سورہ آل عمران میں اس کا ذکر بھی موجود ہے، اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما۔ یاد کرو جب تم میں سے 2 گروہ ڈھیلے پڑ گئے تھے، کمزوری دکھانے والے تھے، حالانکہ اللہ ان کا مددگار تھا، وہ ان کا پشت پناہ تھا، اس نے ان کو سنبھال لیا اور وہ میدان میں ڈٹے رہے۔ چنانچہ یہ دونوں گروہ بعد میں کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو منکم قرار دیا ہے، یعنی امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام ہی میں شامل قرار دیا ہے، اور اپنی ذات و سبحان کو ہمارا ولی، دوست اور پشت بنا فرمایا ہے۔ البتہ اس سے یہ تو معلوم ہوا کہ ان 2 گروہوں میں کمزوری پیدا ہوئی تھی اور ان کی ہمت جواب دینے لگی تھی، لیکن وہ تھے برحال اصحاب ایمان۔ جبھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سنبھال لیا، لیکن جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر راستہ ہی سے عبداللہ بن ابی کے ساتھ واپس مدینہ چلے گئے، ظاہر ہے ان کے نفاق میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، گویا 1000 میں سے 300 کی نفری منافقین پر مشتمل تھی۔ فوری فتح۔ برحال جنگ شروع ہوئی اور پہلے ہی حملے میں اللہ کی مدد اور نصرت آئی اور بالکل بدر کا نقشہ سامنے آ گیا۔ کہاں وہ 3000 کا لشکر اور کہاں یہ 700 افراد، قریش کے ساتھ 200 گھوڑوں کا رسالہ تھا۔ عرب کے اس دور کے حالات کے اعتبار سے یہ بہت بڑی بات تھی۔ واضح رہے کہ میدان بدر میں ان کے پاس 100 گھوڑے جبکہ اہل ایمان کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، ایک حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن اسود اور ایک حضرت۔ اسی طرح قریش کے ساتھ 700 اونٹ تھے جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کے ساتھ 70 تھے۔ اسی کے متعلق حفیظ جالندھری نے شاہنامہ اسلام کی ایک نظم بدر کی فریاد میں بڑے پیار سے انداز میں نقشہ کھینچا ہے، یہ 70 اونٹ 2 گھوڑے یہاں سیراب ہو جاتے، مجاہد بھی وضو کرتے، نہاتے، غسل فرماتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگی حکمت عملی۔ احد میں قریش کی جو فوج آئی تھی ان کے ساتھ 200 گھڑ سواروں کا دستہ تھا اور ان پر خالد بن ولید بن مغیرہ سپہ سالار تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد پہاڑ کو اپنی پشت پر رکھا اور اس کے دامن میں صفیں بنوائی۔
سامنے مشرکین تھے۔ جبل احد کے ساتھ ایک درہ ایسا تھا کہ احد کے پیچھے سے چکر لگا کر اس درہ سے گزر کر مسلمانوں کے لشکر پر حملہ ہو سکتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی اندیشہ کے پیش نظر کہ کہیں ادھر سے حملہ نہ ہو جائے اور کہیں ہماری پیٹھ میں خنجر کھونپنے جانے والا معاملہ نہ ہو جائے، اس درہ پر 50 تیر اندازوں کو حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں تعینات فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت تاکیدی اسلوب سے فرمایا کہ تم لوگوں کو یہاں سے نہیں ہلنا، اگر ہم سب ہلاک ہو جائیں تو تم یہ دیکھو کہ پرندے ہماری بوٹیاں نوچ نوچ کر کھا رہے ہوں گے، تب بھی تم لوگ یہاں سے نہ ہٹنا۔ آپ اس تاکید اور شدت کا اندازہ کیجئے جو اس حکم میں نظر آتی ہے۔ ایک خوفناک غلطی۔ بہرحال جنگ ہوئی تو پہلے ہلنے ہی میں مشرکین کے قدم اکھڑ گئے اور مسلمانوں نے ان کا پیچھا شروع کیا۔ چند کفار کا تعاقب کر رہے تھے اور چند مال غنیمت سمیٹنے میں لگ گئے تھے۔ ادھر جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ درہ پر تعینات تھے، ان میں اختلاف رائے ہو گیا۔ ان 50 تیر اندازوں میں سے اکثر نے کہا کہ چلو ہم بھی چلیں، مال غنیمت جمع کریں، اب تو فتح ہوگی ہے۔ ان کے کمانڈر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہرگز نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہاں سے نہ ہلنا، لہٰذا میں کسی کو اجازت نہیں دیتا۔ لیکن ہوا یہ کہ اکثر نے اپنے کمانڈر کی بات نہ مانی اور اس درے کو چھوڑ کر مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گئے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس غلطی کے باعث فتح شکست میں بدل گئی۔ یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ اس غلطی کی نوعیت کیا تھی۔ ان حضرات نے جو درے کو چھوڑ گئے، اپنے نزدیک غالباً یہ تاویل کی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو شکست کی صورت میں اتنا زور دیا تھا کہ چاہے ہم سب ہلاک ہو جائیں اور تم دیکھو کہ پرندے ہماری بوٹیاں نوچ کر کھا رہے ہوں، تب بھی تم یہاں سے مت ہٹنا، اب تو فتح ہو گئی ہے، لہٰذا اب یہاں سے ہٹنے میں کیا حرج ہے۔ درہ میں مطیعین سب کے سب مومنین صادقین تھے۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ غلطی خلوص سے بھی ہو جاتی ہے، نیک نیتی سے بھی ہو جاتی ہے، لہٰذا میری تعبیر یہ ہے کہ ان سے تعویل میں غلطی ہوئی ہوگی، واللہ اعلم۔ نظم کی اہمیت۔ درہ چھوڑ کر چلے جانے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اصل غلطی یہ تھی کہ انہوں نے اپنے اس مقامی امیر کی حکم عدولی کی تھی۔ اصل بات یہ تھی کہ یہ جو اس دستہ کا امیر ہے وہ تو اجازت نہیں دے رہا، چلیے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعویل کر لی۔ لیکن یہاں ان کے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مابین ایک لوکل کمانڈر موجود ہے جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر مقرر فرمایا ہے۔ اس امیر کی نافرمانی ہو گئی، ڈسپلن تو بہرحال ٹوٹ گیا۔ نظم کی اہمیت کے بارے میں بیعت عقبہ ثانیہ کے 2 الفاظ یاد کیجئے جو حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ اپنی اپنی صحیح میں لائے ہیں۔ سند کے اعتبار سے حدیث کے صحیح ہونے کا اس سے اونچا کوئی مقام نہیں ہے۔ حدیث یہ ہے، ان عبادہ بن الصامت قال بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا وعلی الا ننازع الامر اہلہ وعلی ان نقول بالحق اینما کنا لا تخاف فی اللہ لومۃ لائم۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی تھی کہ ہم حکم سنیں گے اور مانیں گے، خواہ مشکل ہو خواہ آسانی، خواہ ہماری طبیعت کو خوشگوار لگے خواہ ناگوار ہو، خواہ دوسروں کو ہم پر ترجیح دی جائے اور جس کو بھی ہم پر امیر بنا دیا جائے گا ہم اس سے جھگڑا نہیں کریں گے اور ہم حق بات کہیں گے، یہاں بھی کہیں گے اور اللہ کے معاملے میں حق کہنے سے کسی ملامت گر کی ملامت سے ہرگز نہیں ڈریں گے۔
ظاہر بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جگہ بنفس نفیس تو موجود نہیں ہو سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مہم پر کسی لشکر کو بھیجتے تھے تو اس کا ایک کمانڈر یا امیر مقرر فرما دیتے۔ اب وہ امیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ قائم مقام ہے اور معروف میں سماعی اطاعت کے اعتبار سے اس کا حکم بالکل اسی طرح مانا جائے گا جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانا جائے گا۔ یہی آرمی ڈسپلن ہے۔ اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پائے الفاظ موجود ہے۔ من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ ومن اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصى امیری فقد عصانی۔ اور بعض احادیث میں امیری کی جگہ الامیر کا لفظ ہے، یعنی ومن یطع الامیر فقد اطاعنی ومن یعص الامیر فقد عصانی۔ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ جس نے میرے معین کردہ امیر کا کہا مانا اس نے میرا کہا مانا، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ اسلام کا نظمی جماعت۔ اسلامی جماعت کا نظم ملاحظہ ہوگا کہ 50 کی نفری میں سے کمانڈر بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا، اور ایسے 14 حضرات مزید بھی تھے جنہوں نے اپنے کمانڈر کے حکم کے مطابق جگہ نہیں چھوڑی، لیکن 35 افراد وہاں سے چلے گئے۔ 700 کی نفری میں 35 5% ہوتے ہیں، لیکن 5% اشخاص کی یہ غلطی جس کو آپ انڈسپلن کہیں گے، یعنی نظم کو توڑا گیا، اس کی کتنی بڑی سزا ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس سے نظم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ یہ امت ناقہ بے زمام بن گئی ہے، سماع و اطاعت کا نظام کہیں قائم نہیں ہے، اور جب نظام ہی نہ ہو تو امت سماع و اطاعت اور نظم کی خوگر بنے تو کیسے بنے؟ ہر شخص انانیت کا شکار ہے، کوئی دوسرے کو امیر مان کر اس کے ہاتھ پر بیعت کرے، یہ جذبہ سرد پڑ چکا ہے۔ آج ہماری امت مسلمہ میں انتشار کی جو انتہا ہے، ذرا اس کو سامنے رکھیے اور یہ واقعہ نوٹ کیجیے۔ کیا معاذ اللہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی غلطی تھی؟ ہرگز نہیں۔ صرف 35 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک حکم کی غلط تعویل کر لی تھی، لیکن اپنے کمانڈر کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے یقیناً ڈسپلن توڑ دیا تھا، نظم کی خلاف ورزی کی تھی اور موجودہ وقت امیر کی نافرمانی کی تھی۔ اس کی سزا کیا ملی؟ یہ کہ خالد بن ولید جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، ان کی اکابر نکاح نے تاڑ لیا کہ وہ درہ خالی ہے۔ اصل جنگ تو پیدل فوج انفینٹری کی ہوتی تھی، وہ مار کھا چکی تھی، بغدر مچ چکی تھی۔ اب انہوں نے احد کی پشت کا چکر کاٹا اور 200 گھڑ سواروں کا دستہ لے کر اس درہ میں مسلمانوں کی پیٹھ سے جو حملہ آور ہوئے تو یکتلق جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ درہ پر صرف 15 تیر انداز رہ گئے تھے، اس کے لیے 200 گھڑ سواروں کو اپنے تیروں کو بچھاڑ سے یا تلواروں سے روکنا ممکن نہیں تھا۔ 50 کی نفری برقرار رہتی تو خالد بن ولید کا اپنے دستہ کے ساتھ درہ کو کراس کرنا ممکن نہیں تھا۔ یہاں 15 صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جام شہادت نوش فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رضاہم۔ صورتحال کی تبدیلی۔ خالد بن ولید کے اس عقبی حملہ نے مسلمانوں کو سراسیمہ کر دیا۔ ان کی صفیں تو پہلے ہی درہم برہم تھی، کچھ لوگ کفار کا پیچھا کر رہے تھے اور اکثر مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے۔ بھاگنے والے کفار نے جب خالد بن ولید اور ان کے دستہ کے لوگوں کے نعرے سنے تو انہوں نے پلٹ کر زوردار حملہ کر دیا۔ اب مسلمان چکی کے 2 پارٹوں کے درمیان آ گئے اور فتح شکست سے بدل گئی۔ سورۃ آل عمران کی آیت 156 میں اس صورتحال پر وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔
مسلمانوں، تم اپنی شکست کا اللہ کو کوئی الزام نہیں دے سکتے۔ اللہ نے تو تائید و نصرت کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ پورا کر دکھایا تھا، جبکہ ابتدا میں تم اس کے حکم سے اپنے دشمنوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے، مگر جب تم ڈھیلے پڑے، تم نے کمزوری دکھائی اور تم نے معاملہ میں اختلاف کیا تو تم اپنے امیر کی حکم عدولی کر بیٹھے، بعد اس کے کہ اللہ نے تمہیں وہ چیز دکھائی، یعنی فتح جو تمہیں محبوب تھی، اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے۔ تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معاف ہی کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ دورے پر مطمئن تیر اندازوں نے اپنے مقامی امیر کی جو حکم عدولی کی تھی تو یہ اصل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی تھی، کیونکہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کے دستہ پر امیر اور کمانڈر مقرر کیا تھا، لہٰذا نظم کے اعتبار سے کمانڈر کی نافرمانی خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی ہو گئی۔ بعض مصفرین نے ما تحبون مراد مال غنیمت کی چاہت لے لی سورۃ صف کی آیت کے اس حصے سے کہ وہ اخری تحبونہم نصر من اللہ وفتح قریب سے استدلال کرتے ہوئے وہ فتح مراد لی ہے جو پہلے حملے میں اہل ایمان کے لشکر کو حاصل ہو گئی تھی۔ میں اس آخر الذکر رائے سے اتفاق کرتی ہوں۔ حکم عدولی کی سزا۔ غزوہ احد کی فتح کا شکست میں بدلنا در حقیقت فشل تنازع فی الامر اور معصیت امیر کے جرم کی پاداش میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا تھی۔ تصور کیجئے کہ سزا کتنی کڑی تھی کہ 700 میں سے 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہوئے، یعنی 10% نفری شہید ہو گئی، حالانکہ خطا صرف 5% کی تھی۔ پھر شہداء میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیسے کیسے جاں نثار اور کیسے کیسے ہیرے اور موتی تھے جو کیسی کیسی محنت سے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمع کیے تھے۔ انہی میں اسد اللہ واسط الرسول اور حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہی میں المقرہ یعنی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کی دعوت و تبلیغ اور تعلیم قرآنی سے مدینہ منورہ میں اسلامی انقلاب آیا اور اوس و خزرج کے قبیلوں کے اکثر لوگ دولت ایمان سے مشرف ہوئے۔ مہاجرین و انصار میں سے 68 دوسرے مجاہدین فی سبیل اللہ اور جانصاران محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی مجروح ہوئے، دندان مبارک شہید ہوئے، خود کی 2 کڑیاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک میں اس طرح سے گھس گئی کہ نکالنے کے لیے زور لگایا تو نہیں نکلی۔ پھر دوسرے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بمشکل ان کو نکالا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غشی بھی طاری ہوئی۔ کفار نے ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نرغے میں لے لیا اور تیروں کی بارش برسائی۔ یہاں جانصاروں نے اپنے جسموں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ڈھال بنایا کہ جو تیر آئیں وہ ہمارے سینوں میں ترازو ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک تک نہ پہنچیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ماہر تیر انداز تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو تیر دیتے اور فرماتے جاتے، سعد تم پر میرے ماں باپ قربان، تیر چلاتے رہو۔ صرف حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ خوش بخت صحابی ہیں جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ محبت بھرا کلمہ ارشاد فرمایا۔ الغرض مسلمانوں کو بڑی واضح شکست ہوئی، افراتفری پھیلی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیل گئی، مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے۔ بہرحال ان حالات میں سیرت نگاروں کے سامنے ایک عجیب سا سوال اور مسئلہ آتا ہے کہ اس صورتحال میں قریش واپس کیوں چلے گئے؟
ایک حدیث شریف کے مطابق انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے مابین ہوتا ہے، وہ اسے جس طرح چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ اس نے قریش کے دل پھیر دیے، ورنہ وہ اس پوزیشن میں آ گئے تھے کہ عہد میں موجودہ تمام مسلمانوں کا صفایا کر دیتے۔ بہرحال بعض ذرائع سے اس کی یہ توجہ ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو لے کر پہاڑ پر چڑھ گئے تھے، اگرچہ خالد بن ولید رئیس لشکر ابو سفیان سے اصرار کر رہے تھے کہ ہمیں پہاڑ پر چڑھ کر اس معاملہ کو ختم کر دینا چاہیے، اس قضیہ کو ہمیشہ کے لیے چکا دینا چاہیے۔ لیکن ابو سفیان بڑے حقیقت پسند، زیرک اور حالات کا بہت صحیح جائزہ لینے اور ان پر نظر رکھنے والے انسان تھے۔ انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں، اس لیے کہ مسلمان بلندی پر ہیں، وہاں سے تیروں اور پتھروں کی بوچھاڑ ہوگی تو ہمارا بہت جانی نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ بہرحال ہم نے بدلہ لے لیا ہے، یہی بہت ہے۔ نعروں کا تبادلہ۔ ابو سفیان نے دامن کوہ سے نعرہ لگایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں یا فوت ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ ادھر سے 3 بار اسی نعرے کی تکرار ہوئی۔ تیسرے نعرے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ضبط نہ ہو سکا۔ انہوں نے نعرہ کا جواب نعرہ سے دیا کہ اے دشمن خدا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں۔ پھر ابو سفیان نے کہا، دیکھو یہ یوم بدر کا بدلہ ہے جو آج ہم نے چکا لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب کہا، تمہارے مقتول جہنم میں ہیں جبکہ ہمارے شہداء جنت میں ہیں۔ ابو سفیان نے پھر نعرہ لگایا، اول حبل۔ اس موقع پر ہمیں یہ تاثر ملتا ہے کہ مشرکین نے کسی بت کا نعرہ لگایا۔ یہ دراصل خوشی کا موقع تھا، ورنہ جب مشکل کا وقت ہوتا تھا تو مشرکین بھی صرف اللہ ہی کو پکارتے تھے۔ یہاں تو انہیں فتح ہو گئی تھی، اس لیے ابو سفیان نے نعرہ لگایا، اول حبل۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جواب دو، اللہ عز وجل۔ مسلمانوں نے ادھر سے یہ نعرہ بلند کیا، ادھر سے ابو سفیان پھر پکارا، لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے تو عزا ہے جس کا سایہ ہمارے سروں پر ہے، تمہارے لیے کوئی دیوی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جواب دو، اللہ مولانا ولا مولاکم، اللہ ہمارا مولا ہے، ہمارا پشت پناہ اور مددگار ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں۔ پھر ابو سفیان نے یہ کہہ کر اپنے لشکر کو ساتھ لے کر واپس ہو گئے کہ اگلے سال یہیں پھر مقابلے کے لیے ملاقات ہوگی۔ غزوہ احد کی شکست کے اثرات۔ غزوہ احد کے بعد کے 2 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے نہایت پریشان اور گناہ اور تکلیف دہ رہے ہیں، اس لیے کہ اہل عرب پر مسلمانوں کے رعب، ہیبت اور دھاک کی جو فضا بن گئی تھی وہ بہت حد تک ختم ہو گئی۔ اب عین مدینہ کے قریب آ کر قریش جو اتنا بڑا چرکا لگا گئے تھے، اس سے ایک تو مسلمانوں کے دل زخمی تھے، ان کا حوصلہ اب اتنا اونچا نہیں رہا جتنا غزوہ بدر کے بعد ہو گیا تھا۔ دوسرے گردہ پیش کے مشرکین کے قبائل پر مسلمانوں کی جو دھاک بیٹھ گئی تھی وہ باقی نہیں رہی، بلکہ وہ اسلامی انقلاب کی دعوت و تحریک کے مقابلہ میں دلیر ہو گئے اور ان کی طرف سے مخالفت و مزاحمت کے اندیشے پیدا ہو گئے۔ اللہ کی طرف سے تسلی اور تشفیع۔ ان تمام ناموافق نامساعد حالات میں اہل ایمان کی تسلی کے لیے فرمایا گیا، إِن يَمْسَسْكُمْ كَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ كَرْحٌ مِثْلُهُ۔ سورۃ آل عمران۔ مسلمانوں، کیوں دل شکستہ ہوتے ہو؟ اگر تمہیں چرکا اور زخم لگا ہے تو تمہارے دشمنوں کو بھی ایسا ہی چرکا اور زخم لگ چکا ہے۔ انہوں نے تو ہمت نہیں ہاری تھی، وہ میدان بدر میں اپنے 70 مقتول چھوڑ کر گئے تھے اور 70 قیدی۔ اس کے باوجود وہ 3000 کی نفری لے کر مدینہ پر چڑھائی کے لیے آ گئے۔ تم کیوں ہمت ہار رہے ہو؟ کیوں تنگ دل ہو رہے ہو؟ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ تو زمانہ کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں۔ گھبراؤ نہیں، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔
دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ یہ تو تمہاری غلطی تھی جس پر غزوہ احد میں تمہیں شکست کی صورت میں سزا دے کر ہم نے تمہیں سبق سکھایا ہے، ورنہ یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری پشت پر نہیں ہے، تمہارا مددگار اور حامی نہیں ہے۔ یہ تو ابھی اندرونی عرب کا معاملہ ہے، تمہیں تو ابھی کیس و کسریٰ کی سلطنتوں کو تحت و بالا کرنا ہے۔ اگر آج تمہارا نظم اور ڈسپلن ڈھیلا رہا تو آئندہ کیا ہوگا؟ لہٰذا سبق سکھانا ضروری تھا۔ تمہارے اندر اس کے بغیر نظم کی اہمیت کا احساس کہاں سے آتا؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس خطا کو نظر انداز کر دیتا۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ ایسا کر سکتا ہے کہ تمہاری اس خطا کے باوجود تمہیں فتح دے دیتا، لیکن اس طرح تمہاری اس موقع کی کمزوری اور غلطی کی اصلاح نہ ہوتی بلکہ اس میں مزید اضافہ ہوتا۔ لہٰذا ایک وقتی سی شکست کی صورت میں ہم نے تمہیں متمندہ کر دیا ہے کہ اپنی صفوں کا جائزہ لے لو، جہاں جہاں کمزوریاں ہیں انہیں دور کرنے کی فکر کرو، اپنی جمعیت کو اور مضبوط کرو۔ جو نئے نئے لوگ مشرف بے ایمان ہوئے ہیں ان کی تربیت کی کمی کو دور کرو تاکہ یہ بھی اس طرح گوندن بن جائے جیسے مکہ سے آئے ہوئے مہاجرین اور السابقون الاولون الانصار۔ تمام اہل ایمان کو نظم کی پابندی کا ہوکر بناؤ۔ تم یہ سب کچھ کر لو تو تم سے استخلاف اور تمکن فی الارض کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پختہ وعدہ ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے کہ وہ ضرور انہیں زمین میں خلافت غلبہ عطا کرے گا جیسے اس نے ان سے پہلے والوں کو خلافت عطا کی تھی، اور وہ ضرور ان کے اس دین کو غلبہ عطا کرے گا جو ان کے لیے اس نے پسند کیا ہے، اور وہ ان کی موجودہ خوف کی حالت کے بعد اس کو لازماً امن سے بدل دے گا۔